ٹھیک. اچھا ہم نے بہت سے آپریشن کیے، ہم نے ہزارہ قربانیاں دیں دہشت گردی کے لیے، افواج پاکستان نے بھی، عوام پاکستان نے بھی، لیکن اس سب کے باوجود سوات میں ابھی ایک ریسنٹ واقعہ ہوا اور ویسے واقعات کی روک تھام نہیں ہو رہی، اور وہ ایک سماجی رویہ ہے. اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، بڑا افسوسناک واقعہ سوات میں پیش آیا تھا، اور سوات میں جس طریقے سے لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور یہ چیز ہوئی. دیکھیں، ہمارے سماج میں اگر آپ دیکھیں، جب آپ ایک چیز، آپ کی پولرائزیشن، پولیٹیکل پولرائزیشن بھی اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے. جب پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھتی ہے تو اس قسم کے جو ہے پھر عوام جو ہے پھر اس میں بھی یہ چیز ٹریول کرتی ہے. تو جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ اور یہ پولیٹیکل پولرائزیشن ختم نہیں ہوگی تو ایسی چیزیں، خدا معافی دے اور خدا نہ کرے کیسے ہوں، یہ چلتی رہیں گی. تو اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کو کم کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان بہت زیادہ پولرائزیشن تھی. پھر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا محترمہ شہید کے درمیان اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان. پھر ایک چیز آگے بڑھتی رہی. اب بیچ میں پی ٹی آئی آ گئی ہے، وہ پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی کرنا چاہتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم حکومت میں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پاکستان کو مانتے ہیں، نہ حکومت کو مانتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ اسمبلی کو مانتے ہیں، نہ کسی اور چیز کو مانتے ہیں، صرف یہی مانتے ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں. آخری سوال، پولیٹیکل پولرائزیشن کو کم کرنے کے لیے کیا پی ٹی آئی کے ساتھ میثاق جمہوریت ہو سکتا ہے؟ دوسرا، کیا عمران خان کو جیل سے اگر رہا کر دیا جائے اس سے سیاسی کشیدگی میں کمی واقع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، عمران خان کو تو وزیر اعظم صاحب جیل سے رہا نہیں کر سکتے نا. عمران خان کے اپنے اعمال ہیں، اعمالوں کے جو ہے وہ سزا ہے یا جزا جو بھی ہے وہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنے ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے این آر او کے ذریعے دیں، مجھے این آر او دے دیا جائے، این آر او تو اس صورت میں ان کو نہیں ملے گا. یہ جو سارے کام جو کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو این آر او دے دیا جائے، این آر او ملے گا نہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہی ڈالا ہوتے ہیں. میں پی ٹی آئی کو پولیٹیکل پارٹی سمجھتے نہیں ہوں. آپ آج خود دیکھیں، وہ خود آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. ان کے 5 فرنچائز ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی بھی پی ٹی آئی ایک دفعہ کوئی اسی ایک اسٹیٹمنٹ پہ ایگری ہو؟ کبھی بھی ایک اسٹیٹمنٹ پہ ایگری نہیں ہوتے ہیں. ہر بندہ آتا ہے، اس کی اپنا ایک رخ ہوتا ہے اور اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے. صحیح. جب آپ کے وزیر اعلیٰ سے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، کسی سٹیج پہ وفاق کی جانب سے یا آپ کی پارٹی کی جانب سے کوئی ایسا خیال آیا کہ گورنر راج لگا دیا جائے؟ نہیں، ان کو فوبیا وہ پڑا ہے پی ٹی آئی والوں کے، شاید گورنر راج لگ رہا ہے، میں آگے گورنر راج لوں گا. لیکن گورنر راج سیاسی جماعتیں، جمہوری جماعتیں نہیں لگاتی، اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ سیاسی یتیم سیاسی شہید بنے. پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ آپریشن عزم استحکام کا ٹارگٹ پی ٹی آئی ہے، یہ کیا یہ درست بات ہے؟ ان کے سی ایم بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا جب ہو رہا تھا. اعتراض کر لیتے. صوبائی صدر بھی ان کے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ان کے ہیں، کیوں یہ ٹارگٹ ہوں گے؟ یہ باقی کیوں ٹارگٹ نہیں ہوتے؟ ہمیشہ آپ ہی ٹارگٹ ہوتے ہیں، ہر برے کام میں آپ ہی ٹارگٹ ہوتے ہیں. کوئی اچھا کام بھی کر لیا اگر ٹارگٹ نہ ہو. مطلب مجھے بتائیں نا کیا کیا چیز نہیں کی. اب 9 مئی کو آپ صرف اس کی مثال لے لیں. پھر اگر سی ایم صاحب آج سب کو کہتے ہیں کہ گریڈ اسٹیشن پہ ہم حملہ ہو جائیں، تو یہ تو منی 9 مئی نہیں ہے. آپ جب سرکاری املاک پہ قبضہ کریں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اچھا کام کر رہے ہیں. مشکلات ہیں لوگوں کو بھی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گریڈ اسٹیشن کو جو ہے اور قانون کو ہاتھ میں لے لیں. آپ کل ایک گریڈ میں ایک ایسا بڑا فالٹ لے آئیں جو 12 گھنٹے کی جگہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پہ آ جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ تو اس چیز کو جو ہے ایسے نہیں دیکھا جاتا. اس کو جو ہے وہ اب وہ ہر چیز کو اگر شک کی نگاہ سے پی ٹی آئی دیکھے تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت لطف رہا آپ سے ملاقات کا، اور انشاءاللہ مزید بھی آپ سے ملاقات رہے گی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی وقت ختم ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.